حاجی محمد سلیم عرف بھلا پہلوان، لاہور کے جانے مانے نام۔ ایک ایسا نام جو اگر مغل پورہ اور اس کے اطراف میں آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے لیا جاتا تھا تو کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا تھا۔ اسے جنے دا نام لیا ہے، کسی مرد کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد لوگ توقعات لگا لیتے تھے، کبھی مشکل کے رفع کے لیے، کبھی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کبھی مخاصمت سے بچنے کے لیے، یا پھر مخالف اور مخاصمت رکھنے والے شخص کو سبق سکھانے کے لیے۔ لوگ اس تعلق پر جو حاجی سلیم عرف بھلا پہلوان کے ساتھ تھا اس پر فخر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے ساڑا تلک ہے حاجی سلیم پہ لینا۔ لیکن آج اگر 2025 کی بات کی جائے تو میں حاجی محمد سلیم عرف بھلا پہلوان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے ساتھ ان کی اکلوتی بیٹی موجود ہے، داماد موجود ہے، ایک بیٹا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور کسی کی زندگی یا موت سے ہم کچھ اخذ نہیں کر سکتے۔ اکلوتا بیٹا جہان فانی سے کینسر کے نتیجے میں کوچ کر جاتا ہے، بیٹی موجود ہے، اور پھر وہ لوگ جو حاجی محمد سلیم عرف بھلا کے اپنے گھر کے ذاتی ملازمین تھے، چاکری کرتے تھے، یعنی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے، بچوں کو پالا کرتے تھے، گھر کی صفائیاں کرتے تھے۔ حاجی سلیم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آج کے پروگرام میں سبق ہے، اور وہیں دست بستہ درخواست بھی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدا را اپنی موجودگی کا ثبوت دیں۔ آپ کی موجودگی کا نہ کل پتا تھا، نہ آج پتا چل رہا ہے۔ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے کسی نے دیکھے ہیں؟ بالکل اس طریقے سے آپ کے قانون کے نفاذ کا غائب ہونا ہے۔ اب موجودہ صورتحال یہ کہ حاجی محمد سلیم کے اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین ایک جانب اس کے نواسوں کو اغوا کر لیتی ہیں، اس کی بیٹی کو اغوا کر کے حبس بجا میں رکھ لیتی ہیں، اور پھر اپنی مرضی منشا کے مطابق اسے تحریریں لکھواتی ہیں۔ وہ تمام جائیداد، وہ تمام اثاثے، منقولہ غیر منقولہ، کروڑوں روپے نہیں، اربوں کی جائیدادیں، جن کو حاجی سلیم بتایا جاتا ہے کہ بینک میں جمع پیسہ نہیں کراتے تھے، اپنی چارپائی کے نیچے کھدائی کر کے رکھتے تھے، سب پھر۔ اور پھر پولیس کا ایک کے بعد ایک افسر آتا رہا۔ 2016 میں بچے اغوا ہوتے ہیں، حاجی سلیم کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، داماد پر مبینہ پرچہ دے کر اس کو جیل بھیجوا دیا جاتا ہے، وہ پیسہ ہوا میں۔ اور پھر موجودہ صورتحال یہ کہ یہ اس کھنڈر نما گھر میں رہ رہے ہیں بیچارے، اور ان کو آج صرف اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اطراف میں 5-7 جو گھر اور ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، یہ تمام قبضے کی جانب بڑھ گئے تھے، کچھ آ گیا کچھ چلا گیا۔ 5-6 سینئر افسر انکوائری میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے کے گئے کہ حاجی سلیم پلیدی تھی، بے گناہ ہیں، لٹ گئے نے، کھا گئے نے۔ لیکن حرام ہے کہ انصاف کا الف یا نون بھی ان تک پہنچ چکا ہو۔ فی کا آنا تو شاید اگلی نسل کا معاملہ ہے۔ آج کا پروگرام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پیسے کو اس طرح اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس سے بھی لے آؤ، اس سے بھی لے آؤ، اور بھول جاتے ہیں کہ کیا اس کو استعمال کرنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ لقمہ جو آپ اپنے متعلقین کو اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ لقمہ کیا رنگ دکھائے گا، اور وہ شخص جس کو آپ خود پال رہے ہیں وہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آج کا پروگرام دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں اور عبرت پکڑیں۔ یہ تخت لاہور ہے، یہاں سے پنجاب ہی نہیں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر
ایک نہیں ایک کیس ہے, سینکڑوں کیسز. وجہ کیا ہے؟ منشیات فروشوں کا اثر و رسوخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ حاجی سلیم کی بیٹی ہیں؟ جی. حاجی سلیم کا نام اس علاقے میں گونجتا ہے. جی. لوگ ایک حوالے کے طور پر بات کرتے ہیں. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا جانتے ہیں اپنے والد کے بارے میں؟ میرے ابو ایک بااثر شخصیت تھے. پہلے جب وہ تھے تو کوئی بھی ہمیں کچھ بھی پریشانی نہیں تھی. سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے؟ جی جی وہ بھی رکھتے تھے. اور ایک نام تھا ان کا علاقے میں, سب ان کو جانتے تھے اور ان سے اپنے فیصلے بھی کروانے آتے تھے. جب کسی کوئی پریشانی ہوتی تھی, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا کسی کی بیٹی کا, وہ سب کرتے تھے. اور جس دن سے وہ بیمار ہوئے ہیں اس دن سے ہم بس انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لوٹا کیسے گیا پہلے تم نے یہ بتائیں. حاجی سلیم اور بلا جو ہیں بیمار ہو گئے, ہسپتال پہنچ گئے. جی برین ہیمریج ہوا. ہاں جی. ان کو رات وہ بالکل ٹھیک تھے. حاجی صاحب اپنے پیسے دولت شولت کہاں رکھا کرتے تھے؟ وہ ان کے پاس ہی ہوتا تھا ہر ٹائم, چارپائی کے کچھ اوپر کچھ نیچے. تو پیسے نہیں نا. ہاں جی. کچھ فریج میں رکھے ہوتے تھے انہوں نے, وہ بنا کے پیکٹ, اور لوگ ان کے پاس اپنے رکھواتے بھی تھے چیزیں جیسے سونا وغیرہ. پاس سونا رکھوا کر اس کے بدلے میں پیسے لے کر جاتے تھے. ہاں جی. اور وہ پیسہ استعمال کرتے تھے اور پیسہ واپس کرنا ہوتا تھا, نہیں تو سونا حاجی صاحب کو. جی ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ان کا کیبل کا کاروبار تھا اور باہر بھی رہ کے آئے تھے کافی سال وہ سعودیہ میں. ان کے پاس اپنا بھی کافی کروڑوں روپے کی کہانی ہے. ہاں جی. مکانات تھے میرے ابو. جب حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو تقریباً کتنا پیسہ موجود تھا جب آپ ہسپتال گئے؟ کافی کچھ تھا, یعنی کہ کوئی 10-12 کروڑ لگا لیں. اور چیزیں بھی ہاں جی, ڈالر تھے, گفٹس تھے, اور بہت کچھ تھا ان کے پاس. یہ وہ پیسہ ہے جو حاجی صاحب نے اپنے بستر کے نیچے دبایا ہوا؟ ہاں جی. فریجوں کے اندر ٹھونسا ہوتا ہاں تھا, جی. دیواروں میں دبایا ہوتا تھا, ہاں جی. ہاں جی. اور مختلف جگہوں پہ رکھا ہوتا تھا. ہاں جی. اچھا, جب آپ ہسپتال سے واپس آئے تو کیا موجود تھا اور کیا نہیں تھا؟ جب ہم ہسپتال سے آئے تو 2-3 دن تو ہمیں ہوش ہی نہیں آئے. کل جب ہو گئے ابو کے تو پھر آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حاجی صاحب نے سارا پیسہ تو منڈی تلے رکھے ہوئے؟ ہاں جی. تو ہم نے کہا ادھر لوگ ہمیں فون کر کے بتاتے تھے کہ آپ کا وہ بلڈنگ انہوں نے کھولی ہوئی ہے. یہ جو عشرت لوگ جو تھے اس کی ماں نے, ہاں جی, جو اس کی بیٹیاں تھیں, بہویں, اس کی بہنوئی تھے, اس کی بہنیں تھیں, وہ سب لوگ ادھر ہی تھے اکٹھے. وہ 10-12 لوگ ہو گئے تھے. ہم تو بس میں اور محسن تھے. بچے میرے چھوٹے تھے اس وقت, سال کی بیٹی تھی, ایک 2 سال کا بیٹا تھا, ایک 3 سال کا بیٹا تھا. چھوٹے بچے تھے تب میرے. تو یہ سب لوگ کوئی 10-12 لوگ تھے. میرے ابو کے گھر میں ہی رہ رہے تھے یہ ادھر. بس ہم ادھر چلے گئے اور یہ لوٹنے کے لیے اکٹھے ہو گئے سب. آپ کے والد کی اولاد تو تھے نہیں؟ جی. تو یہ آپ کے والد کے گھر میں کیسے رہ رہے تھے؟ وہ عشرت رہ رہی تھی نا, ملازمہ رکھی ہوئی تھی, اور نسیم. یہ عشرت بی بی کی تو سمجھ آتی ہے جو ملازمہ تھی, یہ باقی سارا ٹبر آپ کے والد کے گھر میں کیوں رہ رہا تھا؟ وہ عشرت نے بلوا لیے, پھر سب اکٹھے کر لیے اس نے کہ آ جاؤ. اب تو وہ ادھر اس کی طبیعت خراب ہوگی, اس نے نہیں بچنا. تو وہ سب, اس کے بہنوئی بھی آ گئے اور اس کے جوائی بھی آ گئے فیصل آباد سے, سب ادھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے چیزیں لوٹنا شروع کر دی جو بھی تھا ادھر. ہمیں لوگ فون کر کے کہتے تھے کہ وہ ادھر آتی جاتی ہیں, آپ کچھ کریں. تو میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں اپنے ابو کی چیزوں کو کیا کروں, جب میرے ابو اتنے ادھر ایسے پڑے ہوئے. مجھے کچھ اچھا نہیں اس وقت لگ رہا تھا, نہ کچھ چاہیے تھا مجھے. پھر جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, ہم ادھر آئے, پھر دیکھا بھی تو جیسے لوٹ مارنی چیزیں ایسے پھولی ہوتی, ساری چیزیں ایسے بکھری ہوئی, جیسے کوئی ادھر سے سارا کچھ دیکھ کے کاغذ سب کچھ چیزیں لے کے گیا ہے پھاڑ کے ڈبوں میں سے, یا جس طرح کوئی لوٹ مار ہوئی ہوتی ہے, اس طرح ہوا تھا سارا کچھ. اس بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے. اسے کہتے ہیں کہ جس کے آج جو آیا وہ لیتا گیا. بیٹی, اکلوتی بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی سراندی کھڑی ہے اسپتال میں, وہ سمجھ رہی ہے کہ اپنے ہیں یہ, ہمارے گھر کام کرنے والے ہمارے اپنے ہیں. لیکن پھر اس کے بچے اغوا ہوتے ہیں, پھر اس کے بچے اغوا کروا کے اس کے خاوند کو جیل بھجوا کے ایک جعلی مقدمے میں اس خاتون سے گھر نام لگوائے جاتے ہیں.
اپنے بچوں کا تاوان دینے کے لیے اس خاتون نے اپنے والد کی جائیدادیں اپنے ملازمین کے نام لگوائی. قانون سویا ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں جو واقعہ سانحہ حادثہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ معمول سے مختلف ہے. اس کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے مجھے بھی ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہوئی ہے کہ کیسے آخر گھر کی ملازمہ جو ہے وہ اتنی بااثر ہو سکتی ہے کہ وہ گھر کے مالکان کے بچوں کو اغوا کرتی ہے, گھر کے مالکان کے بچوں کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان وصول کرتی ہے, اور اغوا برائے تاوان میں اطراف میں موجود پراپرٹیز مالکان کی اپنے نام لگوا لیتی ہے. یہ آخر ہو کیسے گیا؟ میرے ساتھ بچوں کی والدہ اور والد موجود ہیں. یہ تمام جائیداد ان کے والد یعنی بچوں کے نانا کی طرف سے آئی تھی, اور پھر نانا ہیبیچول تھے پیسہ, اثاثے, جائیداد, سونا, زیورات اپنی فرسٹ ہینڈ ایکسس میں رکھنے کے لیے. دشمندار آدمی تھا, رائٹلی اور رانگلی, میں یہ نہیں کہہ رہا درست تھا, درست یا پھر غلط واللہ عالم. وہ اپنے بستر کے نیچے, فریجوں میں, دیواروں میں, کیونکہ اکیلا بندہ تھا, بیوی فوت ہو گئی تھی, بیٹی جو ہے اس کو ایک عرصے بعد گھر لے کر آیا تھا, تو اس کے لیے ہر چیز اس کے فرسٹ ہینڈ ایکسس میں تھی. اور پھر اس کے بعد اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا بہن, آپ کے بچے اغوا کیوں ہوئے تھے اور کیسے اغوا ہوتے تھے؟ کیا یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے بالکل. اور میرے بچے اغوا ہوئے اور یہ سب لوگ ادھر میرے گھر میں آئے. کون لوگ؟ یہ جو عشرت, بشرا, شہزاد, جو آپ کے ملازمین, جی, رئیس اور بیبی, یہ سب, آمنہ, قندیل, علی رضا, یہ 10-12 لوگ ادھر اوپر آئے. آپ ان لوگوں کو کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ میں ان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں, ہم ادھر ہی رہتے تھے. اپنے بچپن سے جانتی ہیں؟ ہاں جی. آپ نے ان کو کیا کیا کام اپنے گھر میں کرتے دیکھا؟ ان کو میں نے گھر کے سارے کام کرتے دیکھا ہے. مثال کے طور پہ بھینسیں تھی میرے ابو کی, ان کی دیکھ بھال یہ کرتی تھی, اور گھر میں صفائی وغیرہ, باہر سے بھی جو بھی سودا وغیرہ لانا یہی لاتی تھی. ایک گھر میں ہیلپر یا ملازمہ کے طور؟ ہاں جی, سب چیزیں یہی کرتی تھی. آپ اس ٹائم پہ ماسی چاچی کر کے بات کرتی تھی؟ ہاں جی, یہی کہتے تھے ہم. تبدیلی کیسے آئی کہ آپ کے بچوں کے اغوا تک کہانی آ گئی؟ بس یہ پیسے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ شروع کر دیا. بچے اغوا کیسے ہوئے تھے؟ ہم ادھر اپنے گھر میں ہی رہ رہے تھے, ادھر جب ہم اب بھی رہتے ہیں ادھر, یہ سب لوگ والد کے گھر میں؟ ہاں جی, اپنے والد کے گھر میں رہ رہے تھے. اور یہ نیچے سے دروازہ کھلا ہوا تھا, میرے ابو نے اس وقت سے یعنی کہ بند نہیں کیا تھا, کھلا ہی تھا دروازہ. تو جب یہ میرے ابو فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ دروازہ, میرے بچے جب اغوا کر لیے تو پھر بیچ میں دیوار کر دی انہوں نے. پہلے یہ اوپن تھا سارا, بیچ میں دیوار نہیں تھی. اغوا کے بعد انہوں نے مجھے سارے یہ پرچے وغیرہ ختم کروائے. پرچے کیسے ہوئے تھے؟ وہ جو ہم نے, انہوں نے جھوٹی رجسٹری بنائی ہوئی تھی میرے ابو کے گھر کی, وہ ہم نے ان کے اوپر کروایا تھا, FIR کروائی تھی, تو وہ انہوں نے ختم کروائی. پھر ایک گھر اور انہوں نے بیچا ہوا تھا, اس کا انہوں نے ختم کروایا, اس کے اوپر ہمارے سٹے تھے, وہ انہوں نے ختم کروائے سارے. مجھے کورٹ میں آپ کو ساتھ لے کر آپ عدالتوں میں جا رہی ہیں, جا کے آپ بیان دے رہی ہیں جی کہ جی مارین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں؟ ہاں جی. خاوند آپ کے جیل میں؟ جی, خاوند میرے کہہ رہے تھے وہ بھی آ جائے گا اور بچے بھی مل جائیں گے, تو آپ ہمارے ساتھ چلو, کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی پولیس کو رابطہ نہ کیا؟ نہیں, میں اس وقت ڈری ہوئی تھی, میرے بچے بھی ان کے پاس تھے اور خاوند بھی میرا جیل میں تھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. محسن صاحب جی؟ سر محسن. مزاج اچھے؟ جی سر. بس محسن بھائی, یہ کیا سوسر کا انتقال ہو گیا, سنا آپ سوسر کے مینیجر بھی تھے؟ جی سر, مینیجر کیا بیٹوں کی طرح تھا سر ان کے, اور چونکہ اکلوتی بیٹی تھی تو انہوں نے ارینج شادی کی تھی میرے ساتھ ان کی. تو ایک پیار کا رشتہ تھا, ناتا تھا, ایک بہت لو کا, چونکہ وہ بہت آئیڈیل بندے تھے پورے علاقے کے. تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ مجھے حاجی صاحب نے بیٹا بنایا, اپنی بیٹی دی. تو ایک روحانی بڑا سر کنیکشن تھا میرا ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ کام بھی کہتے تھے, تو میں بیٹوں کی طرح ہی کرتا تھا ان کے ساتھ زندگی میں. تو بعد میں سر جب ان کا انتقال ہوا 2016 میں, تو یہ جو گھر میں ملازمین رکھے ہوئے تھے, جناب نے جیسے سنا کہ انہوں نے سر آ کر, تو جو ہے نا, یہ بڑا اہم ہے کہ سر جب وہ
چیزیں معاملات زر دولت اپنی جگہ پر ہے. مجھے سر ایک بہت زیادہ جو انٹینس سچویشن لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے سر, جس پہ مصباح بھی بار بار روتی ہے رات کو, میری وائف بھی, کہ سر جب یہ چوریاں ہو گئیں, جب ہم وہاں پر تھے, جب یہ ہم ہاسپٹل میں تھے, تو میرے سسر کو ہوا کیا آخر سر. ہمیں سر یہ بات نہیں بھولتی, یہ دنیاوی مال ہے, 5 مکان تامان لیے انہوں نے, علیحدہ بات ہے, 8-10 کروڑ روپے کی چیزیں لے گئے, 5 مکان سر تامان لیے ہم سے, بچوں کو چھوڑنے کے, مجھے جیل میں کروا دیا سر, اور میری بیگم اکیلی تھی, پیچھے سے جھوٹا پرچہ کروا کر. پہلے ایک بندے نے اپنے آپ کو گولی ماری, ٹانگ پہ فائر مارا, اس میں بچ گیا. رائے ناصر صاحب ایسے جو لگے تھے اس وقت, انہوں نے کہا بھائی تمہاری شلوار میں سوراخ کیوں نہیں ہے, تو سراخ ہونا تھا نا سر. اس اٹیمپٹ سے میں بچا ہوں. پھر انہوں نے سر ایک بندہ سرفراز نامی خود تیار کیا, سرفراز گینگ والا تھا, اور پھیرو منشیات فروش کو, تو اس کے ساتھ خود فیصلہ بات چلے گی, مجھے اغوا میں اندر کروا دیا. ان شارٹ میں سر اندر تھا, تو میرے بچے کے لیے تھے 70 سال عورت کے اغوا میں, نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. پولیس بھی سر, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے انہوں نے مجھے اندر کر دیا. اب پیچھے سے بیوی اکیلی تھی, اندر سے سر یہ 10-12-13 لوگ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو 8-10 دن اندر محبوس رکھا, اور بچے شہزاد کے گھر لے گئے, اور 5 مکانوں کی انہوں نے سر قبضے ہم سے چھینے, ان کے اسٹامپ بھی جناب نے دیکھے ہیں. اور خیر سر میں یہ دنیاوی معاملات میں آ کے یہ بھی سر ہمیں جناب سے ریکویسٹ کرنی تھی, لیکن سر اہم زیادہ یہ ہے کہ میرے سسر کو سر انہوں نے کیا ہے بیسکلی. اب وہ بات تو ایک دب بھی گئی نا. نہیں تو آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا؟ سر میں نے FIR میں لکھا ہوا ہے حضور. سب سے پہلے جو فرسٹ ایپیسوڈ آف یہ جب سے شروع ہوا ہے, پہلے تو میں ان کا بیٹوں کی طرح تھا, اس کو بیٹی سمجھتے تھے, انہی ملازمین عشرت کا. پوسٹ مارٹم تو آپ نے اپنے سسر کی تدفین سے پہلے کروانا تھا سر. میں FIR تو عرصہ بعد آپ نے کروائی. سر میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ہاں جی, نہیں عرصہ بعد نہیں, اسی منتھ میں ہو گئی تھی سر. ہاں مطلب نمبر آف ڈیز سر, اس لیے گزرے کہ ہمیں اس وقت پتہ نہیں چل سکا. ایک دم سے ان کو برین ہیمریج ہوا رات کو. سر انہوں نے انہیں کیا دیا ہے, سنا ہے کہ شہزاد, جو ابھی بات پتہ چلی, شہزاد کی بہن تھی ہنا نامی کوئی لڑکی, اس کو شہزاد لے کر آیا تھا وہاں پر حاجی صاحب کے پاس. اس کے بعد اس نے اس کو کیا دیا ہے, ایک دم سے برین ہیمریج ہو گیا, کبھی وہ بیمار نہیں ہوئے. ایون کہ ایک ہفتہ پہلے میں ان کو PIC لے کر گیا تھا, ان کے دل کے پٹھوں کا ایشو تھا, تو مجھے میں ان کا میڈیکل سر سارا میں خود دیکھتا تھا. تو ان کے اس سے جب ڈاکٹر نے کہا ہی از جسٹ لائک 25-year-old بوائے, ماشاء اللہ اتنے سر وہ صحت مند تھے. تو ایک ہفتے میں سر میں ہم پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا رات کو. اب وہ شہزاد جانتا ہے, اگر پولیس سر اس پہ تھوڑا سا کرے. ہم نے ہینا سر شہزاد کی بہن ہے, اس کو سر یہ شہزاد لے کر آیا تھا حاج صاحب کے پاس, پہ ملازم تھا, اور پتہ نہیں اس کی ہیلپ کرنی تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ وغیرہ تو نہیں حاج صاحب لیتے سر. نہیں حاج صاحب نے کبھی نہیں سر لی. اب انہوں نے سر رات کو کیا کیا, یہ ابھی المیہ بنا ہوا ہے. میں نے پولیس کو بار بار ریکویسٹ کی کہ سر اس پہ بھی انویسٹیگیشن کریں, لیکن سر وہ ہمارا پیسہ ان کے پاس ہے, اور وہ بہت بااثر ہو چکے ہیں, ہماری کہیں نہیں چلنے دیتے. کون ہے ان کے پیچھے؟ ان کے پیچھے کام کرنے والے ملازمین جو ہیں, جی وہ کتنے بااثر ہو سکتے ہیں, کتنے بھی بااثر ہو. میں عرض کرتا سر, جب یہ ان کے پاس کروڑوں روپے چلا گیا, چیزیں چلی گئیں, پھر منشیات فروش فقیر سین پھیرو, ہی از ویری, ابھی 4 مرتبہ جیل سے آیا, یہ بھی ریسنٹلی 15 دن پہلے آیا ہے. دھمکی آپ کو لگائی جاتی ہے پھیرو. ہاں جی. اور سرفراز خان ایک گینگ ہے سر, جال ساز, وہ جعلی نیب بنتے ہیں, ان کے سر بڑے سورسز, یہ 2 بندے ان کو لیڈ کرتے ہیں, اور باقی جو ہے یہ اپنا اکٹھے ہو کر سر سارے کچھ نہ کچھ سر ہمارے خلاف کرتے رہتے ہیں. ابھی سر ریسنٹلی ہمارا گھر جو جعلی رجسٹری انہوں نے بنائی تھی, پہلے بھی ان پہ FIR سر ہوئی. ابھی سر دوبارہ انہوں نے ریپیٹ افینس کیا, جس کے بارے میں سر DIG صاحب, ہم اکثر کچہری میں جا کر سنتے رہتے ہیں کہ DIG صاحب نے کہا تھا کہ ریپیٹ افینس کو میں نہیں چھوڑوں گا, SHO کو میں نہیں چھوڑوں گا. میں SHO کے پاس گیا ہوں کہ سر یہ ریپیٹ افینس پھر ہوا ہے, دوبارہ دیوار کر دی ہماری, اور کتے لا کے باندھ دیے ہمارے گھر میں, جو ہمارے سرونٹ کوارٹر میں سر رہ رہے تھے. ایسے جو سب موقع پر آئے ہیں, میں جناب کو فوٹیج شیئر کروں گا, دیکھ کر گئے ہیں, روک کر گئے ہیں. اس نے کیا کیا, ایسے جو کے آنے کے بعد 2 کتے اور لے آئی, اور ملبوسات سر جلانے شروع کر دیے, جو اس کی باقیات پڑی ہوئی ہیں باپ کی گھر میں نا, سادی گھر ہے, اندر پریٹی ہے اس کی ماں کی پڑی ہوئی, وہ باقیات جلانے میں جناب کو وہ بھی فوٹیج دوں گا, وہ بھی میں نے SHO کو بتائیں. لیکن سر SHO صاحب جو ہیں وہ کہہ کر چلے گئے. بعد میں سر پتہ نہیں کیوں ایک انجانی سی خاموشی سر اختیار کر لیتی ہے پولیس, چپ کر کے رہتی ہے سر. ناظرین, یہ مال جو ہے نا, یہ بہت بدبخت ہوتا ہے. اگر یہ کسی بدبخت رستے سے آیا ہے تو یہ اپنے فٹ پرنٹ چھوڑ کے جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ مال دے جس کو ہم باعزت طریقے سے استعمال کر سکیں. جو بدبختی والا مال ہو, اللہ اسے ہمیں, ہماری اولادوں کو پناہ عطا فرمائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے پاس 2 بچے موجود ہیں, ان کا موقف آپ کو سنائیں گے کہ کس طریقے سے ان بچوں کو اغوا کیا گیا, اغوا کرنے کے بعد ان کو کس ماحول میں رکھا گیا, اور اغوا کرنے والے گھر کے ملازمین بتائے جا رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کس طریقے سے 5 پراپرٹیز
5 گھر مبینہ طور پر کلیم کے مطابق، الزام کے مطابق اپنے نام لگوائے ہیں. سو بچوں کی کہانی بچوں کی زبان میں. ایک رات انکل شہزاد اور ان کے ساتھ وہ آنٹی اچھی اور باقی جون سے ہیں وہ آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں نا کھانے کے لیے ایک ٹافی دی. وہ ہم نے ٹافی کھائی اور ہمیں نیند آنے لگی. پھر وہ ہمیں نا انکل کے ایک گھر انکل کے گھر میں لے گئے، انکل شہزاد کے گھر میں. ادھر نا پھر انہوں نے ہمیں رکھا رات کو، ایک 7-8 راتیں انہوں نے ہمیں وہاں پر رکھا. اور پھر ہم جب روتے تھے ماما کے پاس جانا تو وہ کہتے تھے کہ ماما آ رہی ہیں، اور پھر وہی ٹافی دیتے تھے جس سے نیند آتی تھی. اور ہمیں کھلاتے تھے اپنے ساتھ، کبھی چھت پر لے جاتے تھے، کبھی نیچے بٹھا دیتے تھے، کبھی کسی کمرے میں لے جاتے تھے. اور پھر جب ہم دوبارہ پوچھتے تھے پھر کہتے تھے کہ ماما آ رہی ہیں، ادھر ہی ہیں، آ رہی ہیں. جس طرح ہمیں پتہ ہے حاجی سلیم پلے کے بارے میں کہ یہ لوگ جو تھے اشراد وغیرہ ان کے ملازمین تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے بہت نزدیک بھی تھے یہ لوگ. ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، یہ کہاں کون سی چیز پڑی ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، انہیں ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا. اور یہ ماجد اسپر موسم کے خلاف بھی کرتے تھے حاجی صاحب کو، کہ ملنے بھی ان کے خلاف گلنا باتیں بھی کرتے تھے کہ یہ آپ حاجی صاحب کے زیادہ کلوز نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، حاجی صاحب جیسے پہلا آدمی تھے، ٹھیک ہے، جیسے ان کی وائف جو فوت ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے انسان ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کبھی کسی لڑکی کو، کبھی کسی کو، اپنے جی کو بھی حاجی صاحب کے پاس لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے، اور خوش دولت پہلے بھی تھوڑی سی بٹورتے رہے. کھانے میں کیا دیا کیا نہیں دیا، جیسے واقعہ ہوا ہے کہ اچانک کچھ چیز دیا، اچانک حاجی صاحب کی طبیعت خراب ہوگی، ہاسپٹل میں چلیں گے. یہ واقعہ بالکل کلیئر ہے. کچھ رات لڑکی آئی ہے، ٹھیک ہے، رات رہی ہے، حاجی کی طبیعت خراب ہوئی، اچانک ہاسپٹل میں گئے ہیں، جنرل ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، دماغ کا ان کو مسئلہ بنا ہے. اس پریشانی میں یہ باجی اور محسن صاحب ان کے پاس رہے ہیں، دیکھ بھال کی ہے. پیچھے جو یہ لوگ آئے ہیں، جس نے عشرت باجی نے اور اپنے بہن بھائی بھی بلا لی، کیا اس لیے بہلا لی، وہ جو دولت تھی جہاں پڑی تھی اسے پتہ تھا، جو کاغذ پڑے اسے پتہ تھا، اسی لوٹنے کے لیے، ٹھیک، انہوں نے کھدائی کی، جو بھی کی ان کو دی اور وہ چلے. ٹھیک ہے، اور حاجی صاحب کی جیسے ڈیتھ ہو گئی تو اس نے ڈرامہ کر دیا، سب فوت ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کدھر جائیں گے، کہاں رل جائیں گے، جی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس کے بعد سب کچھ منوانے کے لیے ان کو بچوں کا جو سین چل رہا ہے، انہوں نے ایسے کیا، اس کو مجبور کیا کہ یہ کچھ نہ کچھ لکھ دیں جو چاہتے ہیں. بچے اغوا کی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو نا جیسے آپ نے سنا، ہم نے محلے میں بھی یہ بات سنی ہے کہ بچے ان کے غائب ہوئے، کافی دیر باجی روتی رہی بچوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، بچے 8-10 دن ہم نے نہیں دیکھے گلی میں. ٹھیک ہے، انہوں نے گھر رکھا، کہاں رکھا، یہ بچوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اکیلی تھی، ظاہر ہے ان کے جھانسے میں آ گئی. بچے ساتھ اغوا کے بدلے میں 5 گھر کو لکھ کے دینا پڑا، ظاہر ہے جی، بچوں کا تاوان دیا تھا 5 گھروں کا، توان دیا گھر کا. ٹھیک ہے، بچوں کا تاوان دیا تھا 5 گھر کا توان دیا تھا. وہ پرچہ بھی مدعی وہی تھے، محسن بھائی کے پرچے کے مدعی بھی وہ تھے. ٹھیک ہے، ان کے بغیر جیل میں سے نہیں آ سکتے تھے. بچے بھی کچھ ان کے پاس تھے اور باجی بھی ان کے پاس تھی، جیسے حوصمہ میں. ٹھیک ہے، بچوں کو بھی انہوں نے ایسے گھر میں رکھا تھا جیسے اغوا ٹائپ نہیں، اچھے ماحول میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سکون میں تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو بلیک میل کیا. ٹھیک ہے، مطمئن کیا، بلیک میل کر کے اس کے میاں کو بھی جیل سے رہا کیا، بچوں کو بھی چھوڑا، جو انہوں نے چاہنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ایک ایسی ماں اور ایک ایسے باپ سے آپ کی گفتگو کروا رہے ہیں جن سے ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور تاوان میں 5 گھر لکھوائے جاتے ہیں. 5 گھر، وہ بھی لاہور میں، کنال پہ، تاریخی لاہور کی نہر سے متصل بالکل آبادی ہے. 5 گھر لکھوائے جاتے ہیں کہ 2 بچے واپس چاہیے، 2 بیٹے 1 بیٹی، تو مال نہیں چاہیے اس دفعہ گھر نام لگاؤ. اور پھر لگاتے ہیں. خاوند جیل میں، اکیلی عورت، اس کو علیحدہ ابڈکٹ کر لیتے ہیں. کیسے یہ سب کچھ آپ نے لکھ کے دے دیا؟ 5 گھر، یہ آپ کے والد کی طرف سے آئے تھے آپ کو؟ جی. اکیلی اولاد تھی ظاہر؟ ہاں جی، ہاں جی. 5 گھر کیا واقعی لکھ دیے تھے؟ ہاں جی، انہوں نے مجھ سے لکھوائے. کرایہ دار رہ رہے تھے ہمارے، میرے ابو کے وقت سے رہ رہے تھے، تو انہوں نے جا کے مجھے ساتھ لے کے جا کے خالی کروائے. کس نے؟ شہزاد، عشرت، رئیس، بشرا. یہ آپ کے گھر میں گھس آئے تھے؟ ہاں جی، جو یہ آپ کے سب ملازمین تھے؟ ہاں جی، یہ میرے گھر میں اوپر آ گئے تھے. ہم ادھر روم میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بچوں کو لے کے، تو رات کو آ کے کہتے کہ
इस तरह हम तुम्हारे बच्चे लेके जा रहे हैं और जो जिस तरह तुम्हारा मियाँ भी आ जाएगा जेल में जिनको हाँ जी जाली मुकदमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, ये भी हमारे भी बच्चे हैं, ये हमारे भी कुछ लगते हैं, इस तरह तुम परेशान ना हो। तो वो और आपने जाने दिए? हाँ जी, वो दूसरे रूम में ले गए मुझे, इन्होंने थप्पड़ मारे और कहते खामोशी से जो हम कहते वो करो। उधर से दराज में से 3,40,000 भी लेके गए और रजिस्ट्रियाँ कागजात भी ऐसे इन्होंने खोला फाली शुरू कर दी सारी, और उधर से रजिस्ट्री भी लेके गए जो हमारे पास घर की पड़ी हुई थी, मेरे अब्बू के घर की, वो भी लेके गए थे। पेजा भी इनके साथ था, यानी कि सब लोग, ये रईस और सब लोग आते रहे इधर और मुझे लेके जाते रहे जहाँ जहाँ कोर्ट में भी, और इन्होंने पर्चे जो हमारे थे वो ख़त्म करवाए। कितने दिन बिरिया में रहे आप? ये 7-8 दिन। 7-8 दिन ये आपके घर में रहे? हाँ जी रहे। मर्द औरतें? हाँ जी, मर्द कभी चक्कर लगा के चले जाते थे, औरतें मेरे साथ ही रही, आमना, कंदील, ये आपका जवेरिया। हाँ जी, ये कमरा है? हाँ जी। यहाँ अगर आप खड़े होकर किसी को आवाज़ देंगी, मेरे ख्याल से यहाँ भी खड़े होकर, तो ये सब लोग जो हैं ये आपके वालिद के जानने वाले हैं। हाँ जी, ऐसे ही लेकिन है? हाँ जी बिल्कुल। आपने क्यों नहीं आवाज़ दी? वो मेरे बच्चे इनके पास थे और मियाँ भी मेरे अंदर थे, तो मैं डरी हुई थी। तो वैसे भी वो कहते थे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं, तो बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे भी तुम्हारे आ जाएंगे वापस और मियाँ भी आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो आपसे घर लिखवाए हैं इसमें कब्जे लिखवाए हैं? कब्जे जी जी, बाय बस कुछ भी नहीं? बस ये इन्होंने किराएदार उठवाए। हाँ जी, कुछ नहीं, बस किराएदारों को बोला, मैं उनसे जाके कहती थी, वो कहते हैं हम इतनी जल्दी कैसे खाली कर दें। तो मैं कहती थी नहीं, आप बस 1-2 दिन में इसको जल्दी जहाँ से भी सामान आपने लेके जाना ले जाएं, ये घर खाली करके इनको दे दें। अच्छा। तो फिर ये मेरे साथ जाता रहा, शहजाद भी, इशरत भी और रईस भी, और इनका 1-2 वकील इनके साथ होते थे उधर कोर्ट में, वो मुझे कहते थे बस आपने इधर साइन करने और इधर जाके आपने वो बयान देने कि हमारा इनके साथ कोई नहीं है। तो फिर जैसे ये कहते थे मैं वैसे करती रही, मैं जैसे इन्होंने बोला। जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं बहुत संगीन इल्ज़ाम जी, ये मैंने, और अगर ये झूठ हुआ तो ये आप पर ज़्यादा बोझ पड़ सकता है। ये हमने उधर, हमारा चल रहा है ATC कोर्ट में इसका, अब वो ट्रायल चल रहा है हमारा इसी केस में। अब भी हम बच्चों को लेके गए थे तो ये पीछे आ गई औरत और आके इसने गालियाँ वगैरह दी कि तुम फिर हटती नहीं हो। मैंने तुम्हें रोका भी था कि बच्चों को नहीं लाना और ये बयान वगैरह नहीं करवाने। तो अभी थोड़े दिन पहले भी इसने ना हमारे पीछे आके कोर्ट में हमें धमकियाँ दी हैं इसने। सर, बच्चों को क्यों नहीं आप लेकर जाते थे कोर्ट? बच्चों को सर मैं डिले हुआ है उसमें ट्रायल में डिले इसलिए हुआ है बच्चों को ना ले जाने की वजह कि सर ये 3 FIR इनके ऊपर और हो गई हैं। एक मरतबा हम गए हैं तो इन्होंने पीछे से गोलियां चलाई हमके ऊपर और बच्चे बड़ी मुश्किल बचे, वो इन पे मुकदमा हुआ, पिस्टल इनसे बरामद हुए और जो गाड़ी छोड़ के मौके पर भागे हैं, ठीक है सर, वो भी इनसे बरामद हुई, पुलिस ने रिकवर किया। और फिर उसके बाद 337 इसी घर में हमें इन्होंने दोबारा आकर मारा कि कोर्ट नहीं जाना आप लोगों ने, दूसरा पर्चा हो गया। तीसरा पर्चा फिर एक इन्होंने 506B का हुआ, पीछे वकील के पीछे तक सर आ गए। हमारा जो वकील था उसके पीछे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं हाई कोर्ट में, उनके दफ्तर में सर चले गए पीछे से वेपन लेकर सर हाई कोर्ट में, वो भी FIR में सर लिखा हुआ है। इतने सर इनके वो हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वहाँ पर हाई कोर्ट में सर गेट तक उसको मेरे वकील के चेज़ किया, वो भी FIR में सर लिखा है। अब सर ऐसे हालात में 1-2 साल हो गए, हम कैसे सर बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएं? लास्ट डेट पे जज साहब बहुत बरहम थे हम पे, उन्होंने कहा क्यों नहीं ट्रायल करा रहे? हमने उनको बताया भी कि सर इनकी कैंसलेशन बनती है, हम इनके होते हुए आज़ाद ट्रायल नहीं कर सकते, ये पीछे आते हैं। जज साहब ने हमें कहा आपने लाना है, SHO को भी कहा, SHO ने हमें डराया भी कि भी आप हमें मतलब आप पहुंचो। फिर मैं सर बच्चे लेकर जब गया हूं तो पीछे बीबी आ गई, इशरत बीबी आके सर इसने इस्तशना ली हुई है इसी मुकदमे में कि मुलजमा को जज साहब ने हाजिरी माफ़ी दी हुई है इस मुलजमा को। तो ये मुलजमा हर तारीख पे वहाँ पर पहुंची होती है। बुढ़ापे की वजह से दी होगी ना? बुढ़ापे की वजह से नहीं सर, पर्दा नशीन की वजह से, ये पर्दा नशीन लेडी है उस वजह से दी हुई है, वो लिखा हुआ ऑर्डर्स में। तो पर्दा नशीन साहब हर मरतबा हमें हमारे पीछे जाती हैं। पर्दा नशीन पे 3 मुकदमात और हो गए हैं हमें मारने के, गोलियां चलाने के। तो जजेस को सर पता नहीं चल रहा, पुलिस को पता नहीं चल रहा। लिए आसानी करे जा रहे हैं, उनका एक मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है सर, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। लेकिन द थिंग विच मैटर्स इज कि हमें अल्लाह से पनाह मांगनी है और रियासती इदारों से रिक्वेस्ट है कि भाई कितनी, क्या वाकई आज भी वो दौर है कि बाप का मुकदमा बेटा लड़ेगा, बेटे का मुकदमा उसका बेटा लड़ेगा, उसका मुकदमा उसका बेटा लड़ेगा?
براہ کرم اس معاملے کو دیکھیں. یہ ماں یہ باپ ریاستی اداروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے سوال لیے بیٹھے ہیں. کوئی ہے سوال؟ ہمیں نہیں، انہیں بتائیے گا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.